रिबा पे जितना धोखा तकी उस्मानी साहब को दिया गया, जिसने भी वो पार्टी बना के उनको प्रेजेंटेशन दी थी, और उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे जो उदम मचाया हुआ है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द बैंक्स, गवर्नमेंट फॉर द बैंक्स, गवर्नमेंट बाय द बैंक्स हो गई है। आज की वीडियो मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करूंगा और ये वीडियो आपने देखनी ज़रूर है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये है पाकिस्तान के एक इस्लामिक बैंक का कार्ड जो अपने आप को प्रॉपर इस्लामिक बैंक कहता है और बड़ी बातें करता है जी कि हमने अपना पूरा बैंक जो है वो इस्लामिक में कन्वर्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उनके कुछ मुफ्ती साहिबान हैं जो प्रॉपर आपको लेक्चर देते हैं कि ये बैंक जो है ये प्रॉपर इस्लामिक बैंक है। क्या मिजान बैंक में रकम रखवा कर इस पर प्रॉफिट लेना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। ये जो कार्ड है ये मैंने इनसे एक लोन लिया था आज से 6 साल पहले, और जितना लोन मैंने लिया था उस पे आज तक मैं जो इंटरेस्ट या सूद जिसको आप कहते हैं वो इतना दे चुका हूँ कि उस अमाउंट का 3 गुना हो चुका है, लेकिन ये अमाउंट उधर की उधर ही खड़ी है। ये है आपके इस्लामिक बैंक का असली चेहरा। और जिनको बहुत ये शौक होता है कि इस्लामिक बैंक ठीक है, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस, और मैं बैंकर आपको ये बता रहा है कि ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि 6 साल में वो रकम उधर की उधर ही है और 3 गुना उससे वो रकम बढ़ चुकी है। अब मैं पूरी इकॉनमी की बात करूँ, अगर पूरे पाकिस्तान को ये बैंकिंग सेक्टर कैसे चूस के वो मच्छर मोटा होता जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम का खून इन्होंने बिल्कुल ही निचोड़ लिया। इस बजट की सिर्फ आप बात करें तो 8,000 अरब रुपया इस कौम का जाना है सिर्फ सूद की अदायगी में। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये 8,000 अरब हमने तो पूरी दुनिया से लिया, जाहिर सी बात है सूद देना है इतना। 6,900 अरब रुपया सिर्फ पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उनको सूद जाएगा। 6,900 अरब रुपया सिर्फ इस पाकिस्तानी बैंकों को सूद जाएगा इसमें से, जो मेरे और आपके पैसों से ही चल रहे हैं। और ये जो हुकूमत ने एक सिंपल फार्मूला है, हुकूमत ने ये सूद कहाँ से देना है? मेरे और आप पे टैक्स लगा के। यानी कि जो पैसा मेरा और आपका था वही इस बैंक ने, इन बैंक्स ने गवर्नमेंट को उधार दिया, उसी पे जो सूद आएगा वो सूद भी हमने देना है। तो बैंक्स की तो जो है वो 5 उंगलियां जो है वो घी में और सर कढ़ाई में। इतने जो बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जितने बड़े हमारे एफबीआर के एक्स चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, बहुत सारे और लोग हैं जो बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारे कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आपने पूरी कौम को सूद पे लगा 7800 अरब रुपया सिर्फ सूद की मद में रखा गया है इस साल, यानी कि 24 अरब रुपया पर डे, और 20 अरब रुपया पर डे गवर्नमेंट बैंकों से कर्जा ले रही है। बैंकिंग सेक्टर एक पैरासाइट बन चुका है। पैरासाइट वो कीड़ा होता है जो आपका खून चूसता रहता है और खुद बड़ा होता रहता है और आपको कमज़ोर कर देता है। पाकिस्तान में अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो पाकिस्तान में जितने अमीर आदमी हैं उन्हीं के ही बैंक्स हैं। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि जिनके बैंक्स हैं वही अमीर आदमी हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन आदमी, जिनमें एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, जुकरबर्ग है, बहुत सारे लोग हैं, टॉप 10 अगर हम निकालें तो उनसे ब्रिलियंट माइंड तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई नहीं होगा। पाकिस्तान में और उनमें इसीलिए फ़र्क है कि वो ब्रिलियंट माइंड है। उनमें से किसी एक का बता दें जो बैंक ऑन करता हो, जिसका अपना बैंक हो। पाकिस्तान में जिसको कुछ नहीं आता, जिसके पास ढेर सारा पैसा है, वो बैंक खरीद लेता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान पैसा कमाने का तरीका ही बैंक के पास है। दूसरा, आप लोग जो आराम से अभी ये वीडियो देख रहे होंगे और ये सोचोगे यार देखो हमने तो करंट अकाउंट में पैसे रखे हैं, हम तो सूद खाते नहीं है। आप ज्यादा बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने साथ भी, इस मुल्क के साथ भी। आप अगर करंट अकाउंट में बैंक में पैसे रख रहे हैं तो आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। आप सूद में पैसे रखें बैंक के पास, और वो सूद किसी कुत्ते को डाल दे, इंसानों पे तो लगता नहीं, किसी कुत्ते को डाल दे, किसी बिल्ली को डाल दे, लेकिन बैंकों के पास ना छोड़े। बैंक आपका, मैं आपको एक सिनेरियो बना के बताता हूँ। आप गए बड़े खुशी खुशी एक बैंक में जो आपकी गली के कोने पे, क्योंकि
اگر پاکستان میں کوئی بلڈنگ ابھی بن بھی رہی ہوتی ہے نا، اگر اس پہ ابھی ایک فلور بنتا ہے، دوسرا اوپر ابھی پلسٹر بھی نہیں ہوا ہوتا، تو نیچے بینک گھس جاتے ہیں. آپ اپنے آپ نکلیں گے نا باہر، آپ نے ارد گرد نئی بلڈنگ دیکھنی، صرف اور صرف آپ کو اس بلڈنگ میں بینک نظر آئے گا، اوپر ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی. اتنی اس کو جلدی ہوتی ہے بینکوں کو کسی بلڈنگ میں گھسنے کی. تو آپ کی گلی کے کونے پہ، آپ کی روڈ کے کونے پہ بھی بینک ضرور ہوگا. آپ جب اس پہ جاتے ہیں تو خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے، کو منافق بیٹھے ہوتے ہیں ٹائیاں شائیاں لگا کے، اور آپ کو خوشامد کرتے ہیں سارا آگے سارا. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ اچھا ہے، اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ اچھا نہیں تو کہیں گے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ذلیل آپ ہوں گے. بہرحال آپ 1,00,000 روپیہ، میں آپ کو ایک سٹوری بنا کے سمجھاتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ 1,00,000 روپیہ لے کے گئے، آپ نے بینک میں جمع کرا دیا، اور کرنٹ اکاؤنٹ کیونکہ آپ نے کہا جی میں سود نہیں لیتا، سود نہیں لیتا. اور وہ بھی کہتے ہیں سر واہ واہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا تو ٹارگیٹ ہی یہی تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ لانا ہے، کیونکہ بینک کو تو پروفٹ زیادہ چاہیے، بینک کا جو مالک ہے اس کو پروفٹ زیادہ چاہیے. تو ہم تو چاہتے ہی تھے کرنٹ اکاؤنٹ آئے، آپ تو فرشتہ بن کے آئے ہمارے لیے. اس نے آپ کو چائے پلائی، لڑکی بھی ہو سکتا ہے خوبصورت سی آ گئی، اس نے آپ کو چائے پلائی، آپ کا 1,00,000 روپیہ چلا گیا بینک کے پاس. اب کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے آپ کو اس پہ 1 روپیہ بھی نہیں دینا. اب وہ بینک کیا کرے گا کہ بینک کو 1,00,000 روپیہ اٹھا کے حکومت کو قرضہ دے دے گا. حکومت اس پہ اس وقت کے حساب سے 11.5% اس کو پروفٹ دے گی. 11.5% پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 روپے پہ 11,500 روپیہ سال کا اس بینک کو پروفٹ جائے گا. اور اس میں 11,500 میں سے آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں. اب دوسری مزیدار بات سنیے، 1,00,000 روپیہ آپ نے جمع کرایا تھا، ٹھیک ہے. اب جو 11,500 روپیہ حکومت نے دینا ہے بینک کو، حکومت کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے؟ حکومت کو کہاں کوئی نوکری کر رہی ہے؟ حکومت نے تو پیسے میرے اور آپ سے نکالنے. 130 روپے لیوی پیٹرول پہ لگا کے، 50 روپے یونٹ بجلی کا لگا کے ہم سے پیسے نکالنے. اور جو بندہ جس نے 1,00,000 روپے جمع کرایا اس کا 15,000 روپے بل آیا، وہ بڑا پریشان ہے، یار اس بار بل بڑا مہنگا زیادہ آ گیا، پیٹرول 400 روپیہ ہو گیا. اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جس بینک میں تم نے پیسے جمع کرائے تھے اسی بینک کو حکومت نے پیسے دینے ہیں، جو تم نے پیسہ دیا تھا وہی قرضہ اس نے حکومت کو دیا ہوا ہے، اور اسی پہ ہی جو سود دینا ہے وہ بھی تم نے ہی دینا ہے. تو وہ تمہارے سے حکومت نکال رہی ہے، لیکن کوئی سمجھے گا نہیں. اب اگر ویڈیو دیکھ کے کوئی تھوڑی سی عقل ہمیں آ جائے ایز اے نیشن، سب کل جائیں اپنا اکاؤنٹ کرنٹ سے سیونگ میں کریں. چاہے آپ کا مینیجر دوست ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی دوست ہے، چاہے کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، روئیں گے دھوئیں گے جو مرضی کریں گے، آپ ان کو کہنا جی میرا اکاؤنٹ کرنٹ میں نہیں ہوگا، اور مہینے کے آخری دن میں کال آ جاتی ہے سر وہ اس اکاؤنٹ سے اس میں ڈال دیں، یہ کر دیں. اس قسم کے کوئی کرتوت نہیں کرنے دینے. کیونکہ یاد رکھیے گا جو آپ بینک کو فائدہ دے رہے ہیں وہ آپ اور آپ کے بچے ہی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کا دے رہے ہیں، آپ کے ہی پیسے ہیں، اور آپ ہی ان کو سود بھی دے رہے ہیں. آپ ان سے لے سود نہیں لے، آپ ان کو سود دے رہے ہیں اپنے ہی پیسوں پہ. اتنی مزیدار آپ کے ساتھ گیم ہو رہی ہے. تو صبح جائیں، صبح اپنا اکاؤنٹ چینج کروائیں سیونگز پہ، اور وہ جو سود ملتا ہے اس کو ہاتھ لگائے بغیر، شاپر گلوز چڑھائیں ہاتھ پہ، اس کو پیسے کو نکالیں اکاؤنٹ سے اور جا کے گوشت لے کے کتوں کو بانٹ دیں، بلیوں کو بانٹ دیں. سود کسی کو نہ دیں، وہ بانٹ دیں. سود اتنی گندی چیز ہے کہ کسی غریب کی بھی اس سے مدد نہیں ہو سکتی، اتنی وہ گندی چیز ہے. اس غریب کو دیں گے وہ بھی اور غریب ہو جائے گا. کسی کتے کو دے دیں، کسی بلی کو کھلا دیں. لیکن ان جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا، دیکھیں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا نا، یہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہم فلسطین اور اسرائیل کی جنگ تو اس پہ تو ہم لانگ مارچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ سے جو جنگ ہو رہی ہے، اللہ سے جنگ پاکستان میں، اللہ سے جنگ کھلے عام ہو رہی ہے، آپ کی ہر گلی کے کونے پہ ہو رہی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس پہ کتنی ریلیز آج تک آپ نے دیکھی، کتنے مولوی اور مفتی صاحبان، کتنی اسلامک جماعتوں نے ریلی نکالی ہے کہ بینکس کو یہاں سے ختم کریں، یا بینکس کو لون دینے والا سسٹم ختم کریں، بینکس کا کرنٹ اکاؤنٹ ختم کریں. یہ کتنی دفعہ ریلی آپ نے نکلتے دیکھی؟ نہیں، کیونکہ ایک تو عام بندے کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے بینکنگ سسٹم کی، دوسرا یہ ہے کہ اس کو پیسوں سے، جب پیسوں کی باری آئی تھی تو ہم ویسے ہی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو سب سے جو ضروری، دیکھیں ہمارے بجٹ میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے. 18,000 کا اگر بجٹ ہے تو اس میں سے 8,000 صرف سود جا رہا ہے.
میرے اور آپ کے لیے 1 ارب 2 ارب روپے میں دیکھیں صحت تعلیم پہ ذرا یہ نیچے آپ جا کے دیکھیں صحت تعلیم پہ کتنے کتنے پیسے بچ رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کو لائٹ نہیں لے سکتے, اس کو مذاق نہیں لے سکتے. اس پہ سیریس ایکشن کرنا پڑے گا حکومت کو, عوام کو, سب مل جل کے ایک کوئی مہم چلائیں کہ جی یہ جو ہے, یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کلچر ہے, یہ جو پروفٹ کلچر ہے, اس کو ختم کریں. بینک چلے اگر آپ امانتوں کے طور پہ بینک رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر دیکھیے گا سارے بھاگ جائیں گے, کوئی بھی بڑا مالدار بینک رکھے گا ہی نہیں. دوسرا اسکال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دوسرا اسکال یہ کہ حکومت ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام کیا تھا سب بینکس کو حکومتی تحویل میں لے لیا تھا. اس کو کہتے ہیں نیشنلائز کرنا. کوئی پرائیویٹ بندہ بینک نہیں چلا سکتا, سب حکومت کے بینک ہوں گے. جو پروفٹ ہوگا وہ حکومت کا ہوگا, حکومت کو کسی کو سود نہیں دینا. تو وہ جو سود نہیں دینا وہ میرے اور آپ کی بچت ہے. یعنی کہ یہ 8,000 میں سے چلے باہر کا ہم 1,000 ارب نکال دیتے ہیں, باقی 6,900 ارب جو پاکستانی بینکوں کو سود دینا ہے کم از کم وہ تو بچے گا. وہ میرے اور آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی, میرے بچے کا پیٹ کم کٹے گا, پیٹرول سستا ہو جائے گا, غریب کے کام آئے گا. ان کے پیٹ نہ بھریں آپ. تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا غور کریں. اس پہ غور سب سے زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں اکانومی آپ کی اٹھے گی نہیں جب تک آپ اس کو سیدھا نہیں کریں.